حضرات گرامی، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں تشریف لایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں آیا تو بڑے بڑے عجائبات کا ظہور ہوا، اور ان کا ذکر بہت بڑے بڑے چوٹی کے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر فرمایا۔ یہ ہماری کوئی اپنی ایجاد کردہ کہانیاں یا قصے نہیں، بعض لوگ بلکہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری صفوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ضعیف روایات ہیں اور ان کو بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ دعویٰ کر دیں کہ میں ان محدثین سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، یا ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھنے والا ہوں، تو پھر تو ہم آپ کی طرف توجہ کریں۔ لیکن اگر آپ کا مقام ان محدثین کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہ ہو تو پھر ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ان محدثین کی بات کو تسلیم کریں گے جنہیں ہر روز کملی والے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی۔ کسی نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار کیا، اور علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ انہیں ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی، تو انہوں نے ان واقعات کو اپنی کتاب علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت جلد نمبر 2 کے اندر لکھا۔ حضرت علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب انوار محمدیہ کے اندر لکھا، اور جناب حضرت علامہ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 کے اندر لکھا، اور جناب حضرت علامہ شیخ الاسلام شیخ شہاب الدین ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے النعمت الکبریٰ کے اندر لکھا، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 کے اندر لکھا، اور حضرت علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مواہب لدنیہ کے اندر ان واقعات کو لکھا۔ کیا لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک جب آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لایا تو فرمایا کہ اللہ نے امر رضوان الجنہ، جنت کے سردار فرشتے کو حکم فرمایا کہ اے جنت کے سردار فرشتے، جی رب جلیل، فرمایا کہ میرے محبوب کا نور آپ کی والدہ ماجدہ کی شکم اطہر میں تشریف لا چکا ہے، لہذا اس خوشی کے موقع پر آج ساری کائنات کے اندر جنت کی خوشبو کا چھڑکاؤ کر دو، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ محبوب کی آمد ہے، اور محبوب کی آمد کے صدقے میں ساری کائنات کے اندر خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ اور پھر اس کے بعد خالق کائنات نے جہنم کے نگہبان فرشتے سے فرمایا کہ اے جہنم کے نگہبان، جی مولا، فرمایا کہ آج جہنم کے سارے دروازے بند کر دو۔ فرمایا کہ اے جنت کے سردار، جی مولا، فرمایا آج جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ اور پھر اس کے بعد خالق کائنات نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل، ذرا سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر ایک اعلان کر دو، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین نے وہ اعلان فرمایا سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر، کس کے حکم سے؟ رب العالمین کے حکم سے، اللہ اکبر۔ آئیے میرے دوستو، جناب حضرت جبریل امین نے اعلان فرمایا
اعلان فرماتے ہوئے فرمایا کہ الا ان النور المخزون الذي يكون منه النبي الغادي ليستقر في هذه الليلة في بطن أمه آپ نے اعلان فرمایا کہ اے زمین و آسمان میں بسنے والو خوب آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کیونکہ اس نبی کا نور اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لا چکا ہے کہ جو کائنات کو ہدایت دینے والا بن کر آئے گا، سیدھا راستہ دکھانے والا بن کر آئے گا۔ آؤ میرے دوستو، فرمایا حضرت جبریل امین نے اعلان فرمایا، گویا زبان حال سے ترجمانی یوں کر لیتے ہیں کہ حضرت جبریل امین یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، جو کائنات میں آنے والا نبی ہے، آنے والا رسول ہے، کوئی عام نبی نہیں، کوئی عام رسول نہیں، بلکہ یہ وہ عظمت والا نبی ہے، جب کائنات میں آئے گا تو بشیر بن کر آئے گا، نذیر بن کر آئے گا، داعیاً الی اللہ بن کر آئے گا، بلکہ سراجم منیر بن کر تشریف لائے گا۔ میرے دوستو، حضرت جبریل امین اعلان فرما رہے کہ اے کائنات والے لوگوں، بسنے والے انسانوں، سنو، آنے والا جو نبی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ یہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر امین ہوگا، سب سے بہترین ہوگا، آنے والے کا مقام رحمت للعالمین ہوگا۔ میرے دوستو، آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ آنے والا جو نبی ہے وہ شافع ہوگا، وہ مشفع ہوگا، وہ طٰہٰ والا ہوگا، وہ یاسین کے سہرے والا ہوگا، وہ ختم نبوت کے تاج والا ہوگا، وہ غریبوں کا ملجا ہوگا، یتیموں کا ماوا ہوگا، بے کسوں کا کس ہوگا، بے بسوں کا بس ہوگا، بے سہاروں کا سہارا ہوگا، بے چاروں کا چارہ ہوگا۔ آنے والا جو نبی ہے، آنے والا جو نبی ہے، آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا، جنت میں قاسم ہوگا، اور زمین پر جب آئے گا تو محمد بن کر جلوہ گر ہو جائے گا۔ حضرت جبریل امین نے جب یہ اعلان فرمایا تو قربان جائیے، آپ کا یہ اعلان سن کر جنت کے غلمان وجد میں آ گئے، جنت کی حوریں وجد میں آ گئی، جنت کے درختوں پر، بہاروں پر بہاریں آ گئی، جنت کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی آمد کی خوشی میں جھوم جھوم کر ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ گویا سرکار کی آمد کی خبر سن کر ہر طرف خوشی ہی خوشی چھا گئی، ہر طرف مسرت ہی مسرت چھا گئی۔ اور کسی شاعر نے اس مقام پر اپنے عشق کا اظہار کیا اور گویا یوں کہہ دیا، اس نے کہا کہ جس رات سرکار کا نور آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں آیا تو اس رات اللہ نے حکم فرمایا، کیا فرمایا؟ حکم ہوا کہ کھول دیو دروازے، کھول دیو دروازے، اے سب جنت دے اتے حکم خدا اے فرمایا، نور نبی دا
دور نبی دا وچ بطن آمنہ دے ہے اجراتی آیا فرمایا ہر گھر چمک گیا اس راتی دے نبی دے نور نالوں جگہ منور ہو گئی ساری جگہ منوری ہو گئی ساری ات برکت نبی غفاروں ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ آؤ میرے دوستو توجہ خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل حکم یا رب جلی فرمایا 1,00,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ لے لو خشکی میں تری میں پہاڑوں میں میدانوں میں ریگزاروں میں ہر جگہ پھیل جاؤ اور یہ اعلان کرتے جاؤ کہ اے کائنات میں بسنے والے انسانوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں صاف فرمانے والا آ رہا ہے تمہیں پاک فرمانے والا آ رہا ہے تمہیں طیب فرمانے والا آ رہا ہے تمہیں طاہر بنانے والا آ رہا ہے فرمایا جب تک سرکار کا نور والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں نہیں آیا تھا مکے کے اندر قحط سالی تھی ہر طرف خشکی ہی خشکی تھی فرمایا خشک سالی کی وجہ سے فرمایا کہ جانور تو جانور انسان بھی بھوک اور پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے لیکن جب سرکار کا نور اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں آیا خالق کائنات نے نور مصطفیٰ کا صدقہ بارشیں برسانا شروع کر دی فرمایا ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی کھیت ہرے بھرے ہو گئے فصلیں پیدا ہونا شروع ہو گئی فرمایا ساری زمین وہاں کی سرسبز و شاداب ہو گئی آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہر طرف بہار ہی بہار ہو گئی اللہ اکبر اور حضور کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا نور آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لایا نا تو آپ فرماتے کہ قربان جائیں فرمایا کہ آسمان کے ہر آسمان کے فرشتے ندا کر رہے تھے آوازیں دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اے کائنات میں بسنے والوں خوب خوب خوشیاں مناؤ خوب خوشیاں مناؤ کیوں اس واسطے کہ کائنات کا محبوب ترین نبی اور اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا نبی تشریف لا رہا ہے اللہ اکبر اور گویا وہ زبان حال سے یوں ہمیں کہہ رہے تھے کہ خوشیاں مناؤ اللہ اکبر کہہ رہے تھے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مل کے پڑھ لو مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا
رب سلم گنگناؤ کملی والا، رب سلم گنگناؤ کملی والا، اور جشن میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے، جشن میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے، دشمنوں پر قہر ڈھاؤ، دشمنوں پر قہر ڈھاؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا۔ ہاں میرے دوستو، یہ خوشیاں منانا یہ صرف مومنوں کا حصہ ہے۔ خدا کی قسم آمد مصطفیٰ پر جو خوشی نہ منائے، آپ جانتے ہیں وہ کس کا ساتھی ہے۔ لہذا جو محبوب کا چاہنے والا ہے، محبوب کی آمد کی خبر سن کر اسے مغموم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے اور خوش ہو کر پڑھنا چاہیے، مومنوں خوشیاں مناؤ کم، اور نعرہ یا رسول اللہ لگا کر دوستو، نعرہ یا رسول اللہ لگا کر اے دوستو، محفلیں اپنی سجاؤ، محفلیں اپنی سجاؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ۔ حضور کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی آمد کا اعلان ہوا نا، تو اس رات اللہ کی قدرت سے مکے کے جانور بھی بول اٹھے، اور وہ بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرنے لگے اور پکار پکار کر کہنے لگے، وَحُمِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ إِمَامُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، پکار پکار کر کہنے لگے کہ اے کائنات میں بسنے والے جانوروں، تمہیں مبارک ہو، کیوں؟ آج کی رات اس نبی کا نور اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تشریف لا چکا ہے کہ جو ساری کائنات کا امام ہوگا، ساری دنیا کے لیے چمکتا ہوا چراغ ہوگا۔ میرے دوستو توجہ، محبوب کی آمد کی خوشی میں سب جانور خوشیاں منا رہے ہیں، مچھلیاں پانی میں خوشیاں منا رہی ہیں، جنگل کے جانور جنگل میں خوشیاں منا رہے ہیں، پرندے درختوں پر بیٹھ کر سرکار کی آمد کے گیت گا رہے ہیں، ساری کائنات خوش ہے، چرند پرند حیوان انسان رضوان دربان رحمان سب خوش ہیں، لیکن ایک بدبخت ایسا تھا کہ جو اس وقت بھی مغموم بیٹھا تھا۔ جب سرکار کی آمد کا اعلان سنا تو ابلیس مغموم ہوا، بڑا پریشان ہوا، جبل ابی قبیس پر چڑھ کر چیخنے لگا۔ حضرات گرامی، پتہ یہ چلا کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہمارے درمیان موجود ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا غلام بھی کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، صاحب ایمان ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، جب ان کی آمد کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مغموم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی اب گلی گلی حضور کا میلاد منایا جائے گا، اب گلی گلی جو ہے حضور کے میلاد کی محفلیں ہوں گی، اب بازار سجائے جائیں گے، اب مسجدیں سجائی جائیں گی۔ تو میرے دوستوں،
بات یہ ہے کہ جو حضور کی آمد کی خبر سن کر مغموم ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ ابلیس کے راستے پر چل رہا ہے، اور جو حضور کی آمد کی خوشی خبر سن کر خوشی سے معمور ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ رب جلیل کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو توجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کی شکم اطہر میں تشریف لائے تو سیدہ آمنہ کی جو ظاہری حالت تھی وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی کہ دو نشانیاں میرے سامنے آئیں جس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ حضور کا نور میرے پاس تشریف لا چکا ہے۔ آپ فرماتی ہیں پہلی نشانی میں نے یہ دیکھی، اور یہ بات طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 کے اندر بھی موجود ہے، سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، اور معارج النبوہ جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، زرقانی شریف کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اب کسی کو اعتراض ہونا تو وہ ان سے جا کر اعتراض کرے کہ جن محدثین نے ان احادیث مبارکہ کو لکھا ہے، ہمارے پاس وہ نہ آئے، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں، جواب ہے تو ان سے رو۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ رات میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر مجھے ایک حسین و جمیل فرشتہ نظر آیا، اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ اے آمنہ، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شکم میں سید الانبیاء سید العالمین رب کا محبوب نبی تشریف لا چکا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ تو انہوں نے کہا واقعہ ہی، اس فرشتے نے کہا واقعہ ہی وہ عظیم ترین ہستی، وہ بہترین ہستی، وہ اللہ کا پیارا محبوب آپ کے شکم اطہر میں تشریف لا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ اس فرشتے نے کہا کہ جب وہ لال اس دنیا میں آئے نا تو اس کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ ایک صحیفہ دیا، اور اس صحیفے پر یہ لکھا ہوا تھا اعیذہ بالصمد الواحد، ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا یا صحیفہ کہہ لیں وہ دیا، فرمایا اس پر لکھا ہوا تھا اعیذہ بالصمد الواحد ومن شر کل حاسد، اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ رب جو اپنی صفات میں واحد اور یکتا ہے، اور ہر قسم کے شر سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چاہتا ہوں، نگہبانی چاہتا ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں یہ پہلی نشانی تھی جس سے مجھے پتہ چلا کہ حضور کا نور میرے شکم اطہر میں تشریف لا چکا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ دوسری نشانی، جو نشانیاں ظاہر ہوئیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کا نور میرے شکم اطہر میں تشریف لایا تو فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھر سے 1 میل کے فاصلے پر آب زمزم کا کنواں تھا، ہم وہاں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، سخت گرمی ہوتی تھی، ہم گھڑے یا مٹکے کہہ لیں وہ اٹھا کر رسی اور ڈول لے کر وہاں جاتی تھی، سخت گرمی سخت دھوپ میں ہم پانی بھر کے لاتی تھی، لیکن فرمایا کہ جب سرکار کا نور میرے شکم اطہر میں آ گیا تو فرمایا کہ سخت دھوپ میں میری سہیلیاں دھوپ میں چلتی تھی مگر میں آمنہ سائے میں چلا کرتی تھی۔ آؤ میرے دوستو، پوچھا گیا یا سیدہ آمنہ یہ ماجرا کیا ہے کہ سب دھوپ میں آپ سخت دھوپ کے اندر بھی سائے میں چلا کرتی تھی؟ جناب سیدہ آمنہ نے جواب دیا، فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب ہم سخت دھوپ میں چلتی تھی باقی سہیلیاں دھوپ میں ہوتی تھی، لیکن نور مصطفیٰ کا صدقہ بادل کا ٹکڑا آ کر میرے سر پر سایہ کر دیا کرتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دوسری نشانی یہ دیکھی کہ پہلے جب کبھی میرا پاؤں کسی نکیلے پتھر پر آتا تھا میرا پاؤں زخمی ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب نور مصطفیٰ میرے پاس تشریف لایا میں جس پتھر پر بھی پاؤں رکھتی تھی وہ پتھر نور مصطفیٰ کا صدقہ میرے قدموں کے نیچے آ کر نرم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں تیسری نشانی
میں نے یہ دیکھی کہ جب ہم کنویں پر پہنچتی ہیں، فرمایا میں نے نشانی یہ دیکھی میری تمام سہیلیوں نے رسی ڈول کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا اور پھر اپنے اپنے مٹکے گھڑے بھرے، لیکن جب میری باری آئی آواز آئی کہ اے آمنہ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ڈول کی ضرورت ہے نہ رسی کی ضرورت ہے، اے آمنہ بس کنویں کے کنارے پہنچ جاؤ۔ جب وہاں پہنچو گی نور مصطفیٰ کا صدقہ کنویں کا پانی خود بخود تمہارے استقبال کے لیے کناروں تک آ جائے گا۔ دیکھو نا یار، ابھی میرے کملی والے مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں تشریف لائے ہیں، اور جس کے شکم میں تشریف لائے ہیں اس کا یہ مقام ہو گیا، اس کو یہ عزت اور احترام مل رہا ہے کہ بادل بھی سایہ کر رہا ہے، پتھر بھی نرم ہو رہے ہیں، پانی بھی خود بخود کناروں پر آ رہا ہے۔ توجہ، جس کے شکم اطہر میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، جب اس کا یہ مقام ہے تو 14ویں صدی کا ملا جو کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں، نبی میرے جیسا ہے، میں نے کہا کہ بد نصیب کاش کہ تیرا عقیدہ درست ہو جاتا اور تو ایسی باتیں نہ کرتا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرتا۔ خدا کی قسم جس ماں کے شکم میں آ جائے اس ماں کا یہ مقام ہے تو پھر اندازہ کر لو خود کملی والے مصطفیٰ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کا نور میرے شکم میں تشریف لے آیا تو آپ فرماتی ہیں کہ رات کے کسی پہر میں ہر روز کا یہ معمول تھا کہ اللہ 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 کے ذکر کی صدائیں آیا کرتی تھی، اور میں پریشان ہو کر نہ بیٹھ جایا کرتی تھی کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں دائیں بائیں سب دیکھتی لیکن آواز تو آتی تھی مگر صدائیں لگانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ فرمایا کہ ایک رات عاطف غیبی سے ندا آئی کہ اے سیدہ تیرے شکم اطہر کے اندر جو رب کا ماہی ہے نا، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، سارا جگ سویا ہوا ہے، لیکن وہ سدرہ کا راہی، وہ رب کا ماہی تیرے شکم اطہر کے اندر اللہ اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی محبوب دنیا میں تشریف نہیں لائے تو ذکر کا یہ مقام ہے، تو پھر اندازہ کر لیں کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے ذکر کا مقام کیا ہوگا۔ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی بھی آپ ذکر سے غافل نہیں، اور ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ کے ذکر سے محروم ہیں۔ ہمارے دل، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور خدا کی قسم ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد میں بھی ہمارا جی نہیں لگتا، مسجد میں بھی ہمارا جی نہیں لگتا۔ 8ویں دن بھی آتے ہیں نا تو مولوی کی شکل کم دیکھتے ہیں، گھڑی کو زیادہ دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ 8ویں دن ایک اجتماع ہوتا ہے جمعہ کا، اس میں بھی مولوی کی شکل تھوڑی دیکھنی ہے، گھڑی کی شکل زیادہ دیکھنی کہ یہ مولوی کتنا کھینچ رہا ہے یا کتنا کھینچے گا، یہی ہے نا۔ مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ مولانا یہ آپ نے تقریریں لمبی کی ہیں نا اس وجہ سے طبیعت خراب ہوئی۔ ایسی بے تکی آنکھیں گے، یعنی جس کا حقیقت سے کوئی بیٹھے بیٹھے فیصلہ سنا دیں گے، مولوی جی یہ جو آپ نے لمبی لمبی تقریریں کی ہیں نا اور یہ زور لگائے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اصل صورتحال ان کو کوئی پتہ نہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی پتہ؟ ان کو اللہ کے ذکر سے چڑ ہوتی ہے، ان کو رسول خدا کے ذکر سے چڑ ہوتی ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ ان کے سینے کا حسد یا جلن بول رہی ہوتی ہے کہ یار یہ مولوی جو ہے یہ آ کے چمٹ ہی جاتا ہے، ہماری جان ہی نہیں چھوڑتا، 1 گھنٹے سے پہلے ہم باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں آتے بھی اس وقت ہیں جب مولوی کی بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو تب بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ اور میں نے کہا بد نصیبو تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس ذکر نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے مجھے اللہ نے کتنا مقام اور الحمدللہ عزتوں سے نوازا ہے۔ آج صرف میں آپ کی ناصر کالونی میں نہیں بلکہ خدا کی قسم میں پاکستان کے اکثر علاقوں میں جا کر اپنا خطاب کر چکا ہوں۔ میں نے
فیس بک پہ ابھی آ کے کچھ بچوں نے میرا پیج بنایا، وگرنہ نہ فیس بک پہ کوئی مشہوری، نہ میں نے اپنے بیانات کبھی ریکارڈ کروائے، نہ میں نے کبھی میڈیا کا سہارا لیا، کسی کا سہارا نہیں لیا۔ خدا کی قسم سہارا تھا تو صرف ذکر خدا کا اور ذکر مصطفیٰ کا۔ میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آواز کھینچنے سے، آواز نکالنے سے جان جاتی ہے، میں منبر پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا مجھے اسی حال میں اپنے پاس بلا لینا، مجھے کم از کم شہادت کا تو درجہ مل جائے گا نا۔ بد نصیبو تم اس چیز سے محروم ہو، اس لیے آ کر اپنی زبانیں کھول دیتے ہو، لیکن خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ مجھے اگر عزت ملی ہے تو ذکر خدا کے صدقے میں ملی ہے یا ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ تم ان چیزوں کو نہیں جانتے، اس لیے اپنی زبانیں بند رکھا کرو۔ اگر تعزیت نہیں کر سکتے تو بکواس بھی نہ کیا کرو، ہاں اپنے عقیدے سے ہی کرو، اپنی سوچ سے ہی کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، یہی سب کچھ ہے یار، اور کیا لے کے جانا ہے؟ ڈاکٹر نے مجھے کہا جی جمعہ نہیں پڑھانا، بہت نقصان ہوگا۔ میں نے کہا اب میں نے پڑھانا ہے۔ اس نے کہا آواز نہیں نکالنی، میں نے کہا میں نے نکالنی ہے۔ کیا؟ خدا کی قسم ہمارے لیے موت سے پہلے موت ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر چھوڑ دیں، کیونکہ ہماری غذا ہی یہی ہے۔ کسی کی کوئی غذا ہے، کسی کی کوئی غذا ہے، ہماری غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ اور خدا کی قسم جب اس کو اپنی غذا بنا لو گے نا تو پھر دنیا کی کسی ذکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی سے تمہیں چین آ جایا کرے گا۔ اور اس لیے آج ہم بے چین ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ آؤ، اس لیے اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سجاؤ۔ اس لیے پیر باہو پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بول اٹھے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں مرشد نے پڑھایا کہ جو سانس اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر جائے نا وہ سانس کافر ہے۔ وہ سانس کیا ہے؟ کافر ہے۔ آپ اسی بات کو لے کر مرشد کا سبق یاد دلا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر تے سانو مرشد پڑھایا سخن تے گئیاں کھل اکھی اسی چت ول مولا اے لایا کیتی جان حوالے رب دے تے ایسا ایسا عشق کمایا مرن تو پہلا اے مر گئے باہو اتے تا مطلب نو اے پایا میرے دوستو جناب پیر باہو پاک آپ فرماتے ہیں ہمیں مرشد نے یہ سبق پڑھایا کہ وہ سانس جو اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزرے، فرمایا کہ وہ سانس میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ہم اہل عرفان کے نزدیک وہ سانس کافر ہے۔ فرمایا اس واسطے میں نے مرشد کا سبق سنا، میں نے اپنے دل کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو اللہ کے ذکر کی جانب لگا لیا۔ فرمایا بس اب ہم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر
کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ اللہ، چلتے ہیں تو اللہ اللہ، سوتے ہیں تو اللہ اللہ، اٹھتے ہیں تو اللہ اللہ، کھاتے ہیں تو اللہ اللہ، پیتے ہیں تو اللہ اللہ، سفر میں ہیں تو اللہ اللہ، حضر میں ہیں تو اللہ اللہ، جلوت میں ہیں تو اللہ اللہ، خلوت میں ہیں تو اللہ اللہ۔ فرمایا ہم نے عشق حقیقی کمایا، رب سے لا لگائی، مرنے سے پہلے مر گئے، اپنی نفسانی خواہشات کو مار دیا۔ فرمایا نفسانی خواہشات کو ختم کر دیا، مرنے سے پہلے مر گئے، رب نے کرم فرما دیا، ہم پر قرب کے دروازے کھول دیے، ہم پر معرفت کے دروازے کھول دیے، ہم پر اپنے انوار کے دروازے کھول دیے۔ میرے دوستو یہی وجہ ہے، خدا کی قسم جنہیں قرب مل جائے ان کا مکان، اور جو غافل ہیں ان کا حال کیا ہے؟ جو غافل ہیں وہ چلتے پھرتے بازار میں بھی مردہ ہیں، اور جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں وہ بعد وصال کے مزار میں بھی زندہ ہیں۔ اسی بات سے میاں صاحب بول اٹھے، فرمایا جنا عشق نماز، فرمایا جنا عشق نماز اے پڑھیاں، او کدے بھی نہیں اے مردے جا دیکھے اے قبرائیوں تے اے حجے بھی دیوے بلے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب سرکار کا نور آپ کے شکم عطر میں تشریف لائے ہوئے 6 مہینے گزرے تو آپ کے شوہر نامدار اور حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، وہاں سے تجارت کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے تو بیمار ہوئے، حتیٰ کہ آپ سفر کے قابل نہ رہے، قافلے والوں کے حوالے سارا ساز و سامان کیا اور آپ مدینہ شریف میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کے والد گرامی کا ننیال موجود تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبد المطلب کی والدہ ماجدہ تھی، تو آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں علاج کیا گیا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، وصال کر گئے۔ سیدہ آمنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ زار و قطار رونے لگی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولد العروس کے اندر لکھتے ہیں، میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی زبان کھولے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ان سے زیادہ علم والے ہیں تو پھر آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں، وگرنہ آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن محدث جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ جب سیدہ آمنہ روئی تو آسمان پر فرشتے بھی رو رہے تھے۔ خالق نے ان سے پوچھا کہ فرشتوں کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، فرمایا فرشتوں نے عرض کی یا رب کائنات، اے رب بے نیاز، اے بے پرواہ مالک، بات یہ ہے کہ تیرے محبوب کے والد گرامی 25 سال کے ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی والدہ ماردہ کی عمر مبارک ابھی بمشکل 16 سال کی ہے۔ اے پیارے رب العالمین، ہم اس لیے رو رہے ہیں، تیرا محبوب، اے رب العالمین، تیرا حبیب، تیرا نبی، تیرا رسول اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، فرمایا میری مرضی اس میں شامل ہے، میں جو بھی ہوتا ہے وہ میری رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر میرے محبوب کے والد اس دنیا سے جا چکے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب کا خالق بھی میں ہوں، محبوب کا مالک بھی میں ہوں،
محبوب کو بنانے والا بھی میں ہوں، محبوب کو سجانے والا بھی میں ہوں۔ فرمایا میری شان میں حی قیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، اس واسطے اے فرشتوں گھبراؤ نہیں۔ فرمایا خدا کی قسم میرے رب کائنات کا فرمانے علی شان، یہ حدیث قدسی ہے، خالق کائنات نے فرمایا انا ولیہ انا حافظہ انا ناصر، اے فرشتوں گھبراؤ نہ، محبوب کا ولی بھی میں ہوں، محبوب کا ناصر بھی میں ہوں، محبوب کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ بلکہ قرآن واللہ یعصمک من الناس، خالق کائنات نے فرما دیا، فرمایا کہ اے محبوب کسی کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، کسی کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، کسی کی حفاظت کرنے والا امیر ہے، کسی کی حفاظت کرنے والا مشیر ہے، کسی کی حفاظت کرنے والا نمبردار ہے، کسی کی حفاظت کرنے والا جاگیردار ہے، لیکن محبوب وہ ہے کہ محبوب کی حفاظت کرنے والا کائنات کا پروردگار ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو یہی موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو